الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النمل کی چند آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ فرماتے ہیں جو نبی ابن نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور بادشاہ ابن بادشاہ ہیں۔ میری مراد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ ایسے جلیل القدر نبی تھے میرے بھائیوں کہ ان کے والد بھی نبی اور اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا منصب انہیں بھی عطا کیا، اور صرف نبی نہیں تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ 2 مسلمان گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ 2 جو مسلمان ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور دوسرے ذوالقرنین ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے، ایک نیک بادشاہ تھے۔ اور 2 کافر جو تھے ان میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ان میں تذکرہ آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، یا اللہ ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعد، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کوئی اس کے لائق نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بادشاہت عطا کی تھی وہ آج تک کسی کو عطا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ رات کے وقت میں عبادت کر رہا تھا تو اتنے میں ایک شیطان، ایک جن مجھے تنگ کرنے لگا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملتی، تو میں نے اس کو باندھا نہیں ہے، اس لیے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے بادشاہت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے نوازا بھی بادشاہت سے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی جو قرآن مجید نے سیرت بیان کی، ان کی 17 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا ہے اللہ رب العزت نے۔
اور ایسی بادشاہت عطا کی اللہ رب العزت نے، ایسی نعمتوں سے نوازا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود پھر ان کی عاجزی کو آپ دیکھیں، پھر ان کے رجوع الی اللہ کو آپ دیکھیں، پھر ان کے عدل و انصاف کو آپ دیکھیں، تو انسان کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ان کی زندگی سے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ کیسے ہوا کو مسخر کیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً نرمی کے ساتھ۔ ایک تو تیز تند ہوا ہوتی ہے جو ہوا کی اپنی پھونکار کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ تو نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا مسخر کی تھی اللہ رب العزت نے، وہ تیز بھی تھی رفتار میں اور ساتھ ساتھ نرم تھی، نقصان دہ نہیں تھی۔ حیث اصاب، جہاں کا ارادہ رکھتے تھے وہ ہوا وہیں پر پہنچا دیتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور رفتار کتنی زیادہ تھی۔ سورۃ السبا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ اس کا ایک پہر جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر جاتا تھا۔ صبح کا ایک پہر ایک مہینے کی مسافت کا جو سفر ہوتا تھا، وہ صبح کے ایک پہر میں وہ سفر عبور کر لیتے تھے، اور اسی طرح دوسرے ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ شام کی پہر میں عبور کر لیتے تھے، اتنی تیز ہوا تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو تخت عطا کیا تھا، جسے ہوا لے کر جاتی تھی، اس تخت کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی جتنی بھی امت تھی وہ ساری وہاں پر بیٹھی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں پر انہیں بادشاہت عطا نہیں کی تھی میرے بھائی، چرند پرند جنات تمام کے اوپر اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا کی تھی۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ایک تو ہوتا ہے پرندوں کی جو بولی اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں آوازوں کا، اندازہ نہیں تھا، انہیں ایگزیکٹ بولی سکھائی گئی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کو آپ کبھی دیکھیں، مطالعہ کریں، تو انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پر ذکر کیا ہے کہ کون کون سی بولیاں ان کو سکھائی گئی تھی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز جو جو ضروریات تھی وہ عطا کی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھا۔ ہر نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دفعہ ان کا گزر ہوتا ہے چیونٹیوں کی ایک وادی کے اوپر سے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، بے خبری میں کہیں سلیمان اور اس کا لشکر آپ کو کچل نہ ڈالے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہم لا یشعرون کہا ہے، انبیاء کبھی بھی اپنی جو امت ہوتی ہے اس کی تربیت ایسے نہیں کرتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کے اوپر ظلم کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں، جنگ کے کیسے آداب صحابہ کو سکھائے تھے کہ جنگ میں بچوں کے اوپر وار نہیں کرنا ہے، بوڑھوں پر وار نہیں کرنا ہے، عورتوں کے اوپر وار نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ درختوں کو نہیں چھیڑنا ہے۔ یہ انبیاء کی ایک تربیت ہوتی ہے، تو جان بوجھ کر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر انہیں رون دے، بے خبری میں یہ ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا جو کلام تھا، جو خطاب تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے تک پہنچایا، مختلف اقوالیں الہام کے ذریعے پہنچایا، معجزہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب ان کا کلام پہنچا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ان کی بات سن کر مسکرانے لگے،
اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر شکر بجا لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کیسی کیسی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی۔ چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان جنات ترتیب وار ہوتے تھے، اور ان کے اوپر پرندے جو ہے اڑ رہے ہوتے تھے جہاں جا رہا ہے تخت۔ ایسی نعمتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی نعمت سے بھی نوازا تھا، بلکہ امتحان بھی لیا تھا اس میں۔ ایک دفعہ اپنے استبل سے جہاد کے گھوڑے نکالے اور انہیں دیکھ رہے تھے کہ اچانک سورج غروب ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان سے نماز قضا ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ویسے جو معمول تھا ان کا ذکر و اذکار کا وہ قضا ہو گیا تھا ان سے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا جو ذکر ان سے قضا ہوا، اس کی وجہ سے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا تھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد متنبہ ہو گئے تھے کہ دوبارہ غفلت نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی نعمتوں سے نوازا انہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام فہم و فراست عطا کی، فیصلہ ساز تھے وہ۔ ایک دفعہ ایک شخص آ گیا کہ قوم کی بکریاں میری کھیت میں آ چکی ہیں اور میری کھیت اور فصل کو تباہ کر دیا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے طفیلیت کے اندر ہیں، بچپنے سے تھوڑی بڑی عمر جو ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم و فراست عطا کی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے تو یہ فیصلہ کیا کہ اس کھیتی کی جتنی قیمت ہے ریوڑ کی بھی اتنی قیمت بن رہی ہے، تو یہ ریوڑ اس کھیتی والے کو دے دو۔ یہ فیصلہ بھی درست تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا، قرآن مجید بھی اس کی پھر تعریف کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کے حوالے کر دیے جائے، یہ اس فصل کے اندر کام کاج کرے گا جب تک فصل اتنی نہیں ہو جاتی ہے جتنی فصل ابھی تھی، اور تب تک وہ دوسرا شخص ان بکریوں کے دودھ سے بھی فائدہ لے گا اور اون سے بھی فائدہ لے گا، اور اس طرح وہ واپس ایک دوسرے کی چیز ایک دوسرے کو واپس کر دیں گے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست اور علم عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی ہے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد کہاں غائب ہے؟ ام کان من الغائبین، یا تو وہ غائب ہو چکا ہے بالکل، یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے یا تو میں سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی معقول وجہ لے کر آئے گا میرے پاس۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا سا وقت گزرا تھا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں سے آگے ہدہد جو پرندہ ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے سامنے جو خطاب کیا تھا، قرآن مجید نے اس خطاب کو یہاں پر بیان کیا۔ اور ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک پرندہ ہو کر کیسے توحید کا علم بردار ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہدہد کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم،
میں نے ایک عورت کو وہاں پر پایا ہے کہ وہ قوم سبا پر بادشاہت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، لیکن ایک خرابی میں نے ان میں پائی ہے۔ وہ کیا خرابی ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی پوری جو رعایا ہے وہ سارے کے سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں مزین کر کے رکھ دیا ہے کہ یہی اصل عبادت ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو اصل راستے سے روک دیا ہے اور وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو قوم سبا کے اوپر جس عورت نے حکومت کی تھی اس کا بعض روایات میں نام بھی آتا ہے ملکہ سبا بلقیس۔ یہ بڑی ذہین عورت تھی۔ ویسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کی بنسبت عقل زیادہ دی ہے، اور یہ عورتوں کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ مرد سربراہ ہے اور مرد نے بہت سے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں بعض ایسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کی فہم و فراست، جن کی ذہانت مردوں سے بھی زیادہ تھی۔ ان میں ایک یہ ملکہ سبا بھی تھی، بہت ذہین و فتین۔ بسا اوقات ایک ذہین و فتین شخص بھی جب ایک بدبودار ماحول کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو مہارتیں ہوتی ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کو وہ ماحول ہی نہیں ملا ہے۔ وہ ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے بیکار ماحول میں بیٹھا ہے، ایسے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں، جو اسے حوصلہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں دی ہوں، مہارتیں عطا کی ہوں، تو اسے ہجرت کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے جو کم ہمت ہوں، جو حوصلہ شکنی کرتے ہوں، ہر وقت شکایتوں میں لگے رہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی طرف ہجرت کرنی چاہیے کہ جو ان کی صلاحیتوں کو سمجھیں، جو ان کی مہارتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اب قوم سبا کے اوپر یہ جو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی، لیکن چونکہ پوری قوم بت سورج کی پرستش میں لگی ہوئی تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ سورج کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب ہدہد ان کا یہ حال احوال پہنچاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ آیا آپ نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک خط دے کر بھیجا۔ اب جس شخص کا باطن پاک ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی شخصیت کے اندر رعب و دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک بات کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے اس بات کا، وگرنہ ہماری طرح اگر گھنٹوں گھنٹوں بھی لوگ لگے رہیں کسی کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خود اندر سے کھوٹ ہے، خود اپنا ایمان کمزور ہے، تو ہماری بات کسی دوسرے کے اوپر کیسے اثر کرے گی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے نام خط لکھتے ہیں، صرف 2 جملے ہیں پورے خط کے اندر۔ مہینوں کا سفر طے ہو رہا ہے اور قاصد خط پہنچا رہا ہے، صرف 2 جملے اندر لکھوں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے پوری اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اور اس خط کے اس ایک ہی جملے کے اندر آدھی تبلیغ بھی کر دی کہ آپ جس سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس سورج کے بنانے والے کو رب مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آدھی تبلیغ اپنے اس ایک جملے کے اندر کر دی۔ میرے بھائی نبی ہے اور اس وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور نبی کا کام بھی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ روکتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں اسے روکنے کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے خط بھیجا، اور دوسرا جملہ خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین،
میرے سامنے ہرگز سرکشی نہ کرنا، وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ صرف یہ 2 جملے لکھے۔ اب ہدہد جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ملکہ سبا جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، اور یہ جا کر اس کے سینے کے اوپر وہ خط چھوڑ کر پھر روشن دان میں بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ جب خط پر نظر پڑتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور فوراً اپنے جو دربار والے ہوتے ہیں انہیں اٹھا لیتی ہے، بٹھا لیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا عظیم خط آیا ہے اور میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں اس بارے میں، اور میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی حکم نہیں دوں گی۔ قوم والوں نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ سرکشی نہیں کرنی ہے، میرے پاس سر تسلیم خم ہو کر آ جاؤ، تو وہ جذبات میں آ گئے، اور ہمیشہ جذباتی قوم جو ہے وہ ہار جاتی ہے، جذبات میں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں انبیاء بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گئے ہیں، مرد بادشاہوں کے پاس، لیکن جذبات میں آ کر، انا میں آ کر، اکڑ میں آ کر انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی ہے۔ نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن ایک ہی نعرہ تھا ان کا، انا ربکم الاعلی۔ لیکن ملکہ سبا جو ہے وہ جذبات میں نہیں آئی ہے، ذہین عورت تھی۔ کیا کہتی ہے؟ اس کے جو دربار والے تھے انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم تو بہترین لڑائی بھی کر سکتے ہیں اور قوت والے بھی ہیں، لیکن حکم وہی ہوگا، فیصلہ وہی ہوگا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جو حقیقی بادشاہ ہوتے ہیں وہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں انہیں اس بستی کے کم ترین لوگ بنا دیتی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ سب سے پہلے جو ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں چند تحفے تحائف بھیجوں گی، دیکھوں گی کہ کوئی لالچی شخص ہے یا حقیقت میں وہ مجھے ایک دعوت دے رہا ہے۔ تو ایک قافلہ بھیجا جس میں قیمتی قیمتی جواہرات، غلام، اس دور کے مطابق جو ہے سب سے اعلیٰ ترین تحائف بھیجے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیے گئے، فرمانے لگے اتمدوننی بمال، کیا مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے، جو تمہیں عطا کیا اس سے بہت بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ اور تحفے تحائف کر کے ان کو واپس کر دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدایہ کے اوپر خود تم خوش ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جب جاتے ہیں وہاں سے خبر آتی ہے کہ ملکہ سبا خود آ رہی ہیں، خود آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاس بیٹھے جنات سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اس کا عرش جو ہے میرے پاس کون لے کر آئے گا جلدی؟ تو ایک قداور جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں۔ لیکن وہیں پر اس کا ایک وزیر تھا، ایک قول کے مطابق آصف بن برخیہ نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ اس کا جو تخت تھا، جو عرش تھا، وہ حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ سبا آتی ہیں اور اس کے اندر تھوڑا رد و بدل بھی کر دیا تھا عرش کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ یہ عرش آپ کا ہے؟ تو کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ اسی طرح ہے۔ معجزہ تھا ایک، جب انہیں پتہ چلا کہ ملکہ سبا آ رہی ہیں، اب معجزہ دکھانے کی بات ہے۔ معجزہ دکھایا، اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات دکھائے۔ تو کہنے لگے، قالت، ملکہ سبا کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرا ربا میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں، اور اپنی پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے میرے بھائی۔
جو وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حتیٰ کہ جو جنات تھے اللہ رب العزت نے وہ بھی ان کے کام میں لگا دیے تھے، مسخر کر دیے تھے ان کے لیے۔ جنات جو تھے طرح طرح کے ان کے لیے محلات بناتے تھے، طرح طرح کے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے، اس لیے کہ لشکر بھی بہت بڑا تھا ان کا۔ لیکن سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات کا تذکرہ ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام سے رہ چکی تھی وہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا موت کا، اپنے محراب کے اندر داخل ہوئے، شیش محل تھا، سب اطراف سے شیشے لگے ہوئے تھے، اور عصا رکھا اپنا اور وہیں پر ٹیک لگایا تھوڑی کے ساتھ، اور روح قبض ہو گئی۔ اور جنات یہ دیکھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، 1 سال تک مزید تعمیر انہوں نے مکمل کی پھر، وگرنہ جنات تو سرکش قوم ہے، تو 1 سال تک اللہ رب العزت نے اسی حالت میں رکھا۔ اس کے اوپر ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، دابۃ الارض جسے دیمک بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی لاٹھی کو لگی، اور جب لاٹھی کمزور ہوئی تو وہ گر پڑے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند پرند انسان جنات ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا کی تھی، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، جہاں کا سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے سیکنڈوں کے اندر وہاں پر پہنچ جاتے تھے، ان سے یہ سب نعمتیں رہ چکی ہیں، تو ہم سے یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں یہ بھی رہ جائیں گی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، وہ عاجزی اختیار کر رہے ہیں، ہر بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 آدھ گھر دے دیا، 2-4 پلاٹ دے دیے، گاڑی دے دی، تھوڑا سا سٹیٹس دے دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حالت سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، یہ دنیا دیتے ہیں، یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ ہم سب نے بڑے بڑے انبیاء چلے گئے یہاں سے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ہمارے والدین جو ہم سے زیادہ باعزت تھے، ہم سے زیادہ باوقار تھے، ہم سے زیادہ ان کی سنی جاتی تھی، وہ چلے گئے، تو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ اکیلا انسان اس سے جائے گا بس۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔